وہ تمہاری لڑکی نہیں ہے۔ 7 جنوری، صبح 7 بجے۔ مقام تھا ابرار منزل، جاگنگ ٹریل۔ کردار تھے کئی اہم، مومن اور عدنان۔ وہ کئی سال بعد فرید بابا کے ساتھ لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ سردیوں میں ویسے تو پودوں کو الگ سے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، قدرت اپنی بارشوں سے انہیں خوش و خرم رکھتی ہے، لیکن یہ جو نئے گملے دیکھ رہے ہو نا بیٹے، فرید بابا نے ایمان کی بالکنی کے سامنے کھڑے دیو کامت کیکر کے درخت کے ساتھ لگی 6 کی قطار دکھائی۔ یہ میں نے چند دن پہلے چھوٹی صاحبہ کی نظر اتارنے کے لیے لگائے ہیں۔ چھوٹی صاحبہ کی نظر اتر ہی نہ جائے۔ مومن نے قاتلانہ نگاہ اس پر ڈالی جو فرنچ ڈورز کے ساتھ پردے کے پیچھے کھڑی جیسے کوئی ماہر جاسوس بنے اسے گھور رہی تھی۔ وہ دور سے بھی دیکھتی تھی تو مومن کے وجود پر ایک آگاہی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ اسے بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن دل میں اٹھتے طیش اور نفرت کو نام دینا آسان تھا۔ یہ جو درخت کل گرایا ہے، اسے آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مومن مر گیا ہے؟ اس نے پریشانی سے وہ درخت جو وہ اپنی کمزور کمر پر لاد کر لے جا رہے تھے اتار کر خود اٹھا لیا۔ میں اتنا بھی لاغر نہیں ہوا، فرید بابا نے دھیمے تبسم کے ساتھ کہا، اور میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوا، مومن بڑبڑایا۔ وہ عادت سے مجبور بوڑھے لوگوں کو تکلیف میں یا آرام کے علاوہ کوئی بھی کام کرتا دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا تھا۔ ایمان کو بھلائے وہ ان کے ساتھ مرا ہوا پیڑ اٹھائے گیٹ کی جانب سیاہ روش پر چلنے لگا۔ میری بیوی کہتی ہے کام چھوڑ دو، بوڑھا ہو گیا ہوں، ابرار صاحب بات میں بھی خیال رکھیں گے، لیکن نہیں بھائی، دل نہیں مانتا۔ فرید بابا کی آنکھوں کی جھریاں مسکراہٹ سے عیاں تھیں۔ مومن کے ساتھ ہر انسان کا المیہ، زبان کھلنے لگ جاتی تھی، باتیں خود بخود بننے لگ جاتی تھیں۔ مومن سننے والوں میں سے تھا۔ جواب چھوٹے اور اپنی رائے میں زیادہ مددگار نہیں دیتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی خوش ہو جاتے تھے، اور وہ کسی کے بھی کام آ کر خوش۔ اچھا واقعی؟ انہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کو ان سے زیادہ میرے ابا سے محبت ہے؟ فرید بابا نے بلند قہقہے کے ساتھ اس کے شانے پر چپت لگائی۔ میرے بچے بڑے اچھے ہیں، پیار کرتے ہیں اپنے بابا سے، لیکن تم ان میں سے سب سے زیادہ خراب ہو۔ فرید بابا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اپنے پودے زمل اور مومن کو وہ اپنی اولاد سے کم نہیں مانتے تھے۔ نہ کریں، ابا کو پتہ لگا تو ہمارا ملنا بند کر دیں گے، پھر یہ انارکلی کیا کرے گی اپنے سلیم کے بنا؟ مومن نے بابا کے ساتھ ہنستے راستے میں محسن، سب سے کم عمر مالی کو آتا دیکھ کر اسے کان سے پکڑ لیا۔ تم بابا کو اکیلے ان کے شہید پودے اٹھانے دیتے ہو، اور لوگ کہتے ہیں میرا خون سفید ہو گیا ہے۔ سوری مومن بھائی، آنکھ لگ گئی تھی آج۔ محسن نے گردن کے رومال سے آنکھیں مسلتے منہ پورا کھول کر جمائی لی۔ فرید بابا نے اسے 2-4 صحیح والی صلواتیں دیں تو اسے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسکول کیسا جا رہا ہے؟ میٹرک میں کتنی بار فیل ہوئے ہو؟ مومن نے شرارتی تنبیہ سے کہا۔ تاہا مومن کو اس عمر میں بھی بینک میں پیسے بھجواتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مومن کو ان سے پیسے لینا پسند نہیں تھا۔ تاہا ڈیٹ تھے، مومن کے ان کے آگے نہیں چلتی تھی، لیکن یہ بیٹا بھی اپنے باپ پر گیا تھا، مہا ڈھیٹ۔ مومن کے دیے پیسے رئیسہ بانو اور نوکر کو زمل کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، اور باقی محسن کی پڑھائی کے لیے۔ حالانکہ پچھلے 4 سالوں سے وہ ان لوگوں سے مل کر پتہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کے پیچھے سے ان سب کے حالات کیسے ہیں۔ قطع تعلق انسان کے ساتھ ایسا کر دیا کرتا ہے، صرف وہ یا اس کا اللہ گواہ تھا کہ ان لوگوں کا اسے بغیر سوال و جواب کے دوبارہ قبول کر لینے کا وہ کتنا شکر گزار تھا۔ بابا جی، آپ بتائیں اس کو، محسن کتنی بار فیل ہوا ہے؟ محسن نے مومن کے شانے پر مکہ مارا اور سینے پر بازو لپیٹ کر فرید بابا کو دیکھا۔ اوہ، تو اب فرید بابا کی اولاد میں یہ نمونہ بھی شامل تھا۔ مومن کو نہ چاہتے ہوئے بھی جلن ہوئی۔ FSC کر رہا ہے ہمارا محسن۔ فرید بابا نے ہاتھ اپنی بڑی شال میں ملتے ہوئے گرم کیے۔ ڈاکٹر بننا ہے اس نے، پودوں کا ڈاکٹر۔ مومن کی جلن ایک دم ختم ہوئی۔ اس نے کمر پر پڑے درخت کو بھلا دیا اور محسن کے گلے سے جھپٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ قسم کھاؤ یہ سچ بول رہے ہیں، وہ خوشی میں آدھا چلایا تھا۔ مری ہوئی ماتا جی کی قسم کھاتا ہے آپ کا محسن، پورا سچ ہے۔ محسن کی آنکھیں ہلکی نم تھیں، لیکن دانت چمک رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ مومن نے جھاڑیوں اور پتوں کے ساتھ پھسل کر نیچے گر جاتے آدھا ہنستے آدھا خوشی سے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تھا مومن کا سفید رخ۔ اب ہم تھوڑا سیاہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ مومن جاگنگ ٹریل سے اتر چکا تھا۔ تعاقب کیے جانے کے شدید احساس کے باوجود ایک سرخ اینٹوں کی سلاخ دار دیوار کے پاس گرے مرجھائے سفید گلاب چنتے ہوئے انہیں دیکھ کر اسے ایمان سے اپنا 1 سال پہلا ہوا اختلاف یاد آیا تھا۔
اور اس لڑکی کا غرور کے ساتھ سر اٹھائے اپنی کار میں واپس چلے جانا۔ وہ ان پتیوں کو چنتے ہوئے اپنی جیب میں بھرنے لگا، ساتھ جھاڑیوں سے چند شبنم سے بھیگے گلاب توڑنے لگا۔ کرنل مظہر کا گھر تھا اور مومن اور مروہ بچپن سے ان کے سفید گلاب چرانے میں مشغول رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ 10 سال بعد بھی یہ کام کرنا جائز ہوگا اور مظہر صاحب اپنے بل ڈاگز اس تنہا کے شکار پر نہیں لگا دیں گے۔ کیا اس نے کبھی بتایا تھا وہ کتوں سے ڈرتا ہے؟ خطرناک، غیر ضروری جانور۔ مروہ اور مومن ہر طرح کے سفید پھولوں کو پینٹ کیا کرتے تھے، خاص طور سے چوری کے یہ گلاب۔ جب نیلے، گلابی اور خونی سرخ رنگ کی کمی پیشی آتی تھی تو وہ اپنے سیاہ اور سرمئی رنگوں کے کارٹن کھول لیتے تھے، اور ایمان چور جاوید سیاہ اور سرمئی گلاب ہمیشہ چرا لے جاتی تھی۔ مومن کو یہ کیسے معلوم تھا؟ کیونکہ وہ انہیں سوکھنے نہیں دیتی تھی اور اس کے رخسار یا انگلیوں پر پینٹ کے مشکوک نشان ڈھونڈ لیے جاتے تھے۔ ابرار منزل میں تہا کے قدیم تاریخی چینی برتنوں کے سیٹ اور گھڑیوں سے زیادہ پینٹ کے کارٹن اور برشز تھے۔ ملازمین، خاص طور سے رئیسہ بانو کو گھر کے دونوں پینٹرز کے چھوڑ جانے کے کئی سال بعد بھی پینٹنگ کے اوزار کسی کشن، کسی الماری، دیوار کے کسی کونے کھدرے میں مل جاتے۔ ایک بار تو پنکھے کے اوپری طرف جھاڑو دیتے ملا رہا۔ وہ یہ سب سوچتا سنجیدہ دکھتا تھا۔ اسے بہت پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ غصے میں وہ آگ کی طرح برستا نہیں تھا، نہ اس کا خون لاوے کی طرح دوڑتا تھا۔ وہ چیختا چلاتا بھی نہیں تھا، مدھم بھی نہیں پڑ جاتا تھا۔ مومن ابرار کا غصہ سرد تھا، اپنے گرد پھیلے موسم جیسا۔ برف اس کی رگوں کو نیلا کر کے ابھرنے میں اکساتی، اس کے دانت زور سے آپس میں پیوست ہوتے اور اس کا دل وہ سیاہ پڑ جاتا تھا، مایوس، مردہ، بے حس۔ وہ لوگوں کو تکلیف کم دیتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا الفاظ کے معاملے میں اس کی زبان ترش اور حرکات کے معاملے میں اس کے اعمال کربناک نتائج لاتے تھے۔ تیش سمیٹنا اور غصے پر قابو رکھنا وہ خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے کرتا تھا۔ شاید یہ بھی اس کے سفید رخ کا حصہ تھا۔ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے 1 سال پہلے کہے گئے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے۔ کچھ بھی تو نہیں، ان کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ 2 ٹوٹے خاندان کے 2 ٹوٹے انسان تھے۔ سفید تو ان میں سے کوئی نہیں تھا اور سرمئی سے زیادہ بھی سیاہ تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ ادھر سے گھوما ہی تھا کہ نگاہ ایک ناپسندیدہ انسان پر جا ٹھہری۔ میں آج تمہارے یہاں ہونے کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا آدھا ڈاکٹر، آدھا رقیب، بھورے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرایا، جیسے داد وصول کرنے پر شرمایا ہو۔ خوش شکل چہرہ اور ٹیڑھی ناک ویسی ہی تھی جیسے پہلے۔ مومن نے اسے توڑ کر اور ٹیڑھا کر دینا تھا۔ ہمارے دوسرے کے بارے میں جذبات ایک جیسے ہیں پیارے مومن، عدنان عرف جیری نے کہا۔ بالکل ایک جیسے۔ مومن مٹھی اٹھائے لمبے ڈگ برتا اس کے سامنے تھا اور اس سے پہلے کہ عدنان کچھ کہتا، مومن نے اس کی ناک پر زوردار گھونسا مارا تھا۔ کیا؟ ناک کاٹی نہیں جا سکتی تو توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اف، اپنے چاچا کے بھتیجے؟ عدنان اپنی ناک دونوں ہاتھوں میں تھامے بے دگ کر بولا۔ کس خوشی میری کار کے انجن کا بیڑا غرق کیا تھا، ایک پیغام دینے کے لیے؟ مومن نے جیب سے وہ چٹھی نکالی، بلکہ چٹھی کے نام پر گالی تھی۔ کاغذ کا وہ بھدا ٹکڑا نکالا جو اس کی کرولا کی بونٹ کے اندرونی حصے میں چپکایا گیا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اس رجسٹر سے پھاڑے گئے کاغذ کے ٹکڑے پر گچڑ مچڑ کر کے الفاظ درج تھے، وہ تمہاری لڑکی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ مومن نے جیب میں کاغذ ٹھونس کر عدنان کی آنکھوں کے آگے لمبی انگلیاں چٹ کھائیں۔ عدنان کی آنکھیں نوچنے کو دل اتنا کر رہا تھا، اس کے صبر کا گواہ صرف اللہ تھا۔ وہی جو تم نے پڑھا ہے۔ عدنان نے اس کے سینے پر 2 مکے جڑے، لیکن مومن کو محسوس بھی نہیں ہوئے۔ یا تو وہ لوہے کا بنا تھا یا حیا کی عدنان پر ساری محنت بیکار گئی تھی۔ مومن نے اپنے مخصوص ترش انداز میں اس پر تاریک آنکھیں گاڑے رکھیں۔ عدنان نے گہرا سانس بھرا۔ یعنی یہ میرے بچے کی اس رات 2 لڑکیاں بھاگی تھیں۔ اس نے لمبا وقفہ دیا جیسے مومن پر آئے سختے کو بڑھاوا دے رہا ہو، لیکن مومن بور تھا۔ تمہیں معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا؟ 1 نہیں 2 لڑکیاں، عدنان چلایا۔ ٹھنڈی ہوا چلی۔ ایک گنجے صاحب نے ٹریل پر دوسرا چکر پورا کیا۔ دھند تھوڑی اور چھٹی، اندھیرا کم پڑا۔ مومن البتہ خاموش رہا۔ او ہیرو، تم سے اتنا بڑا انکشاف کیا پروسیس نہیں ہوا؟ عدنان نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ 2 لڑکیاں۔ مومن نے اس کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لی۔ 1 ایمان، 1 تم، اور کچھ؟
عدنان تلملایا، آج کل کے بگڑے امیر زادے، ایک ایمان اور ایک کوئی اور۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی انگلیاں چھڑوائیں۔ مومن حیرت چھپا نہیں سکا، آئیبرو اٹھ گئے۔ کوئی جڑواں لڑکیوں والا بزنس چل رہا ہے؟ اچھا، میں بھی تمہیں ایک بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مومن کی مسکراہٹ عجیب تھی۔ وہ عدنان کے دائیں کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی۔ ایک راز، ایک سراغ۔ عدنان کی رنگت یکلخت غیر ہو گئی۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتا تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے گھن کے ساتھ مومن کے چہرے کو دیکھا۔ ہم بہت سی ایسی باتیں نہیں جاننا چاہتے جو ہمارا سکون محال کر سکتی ہیں۔ ترش دانتوں کی چمک، دائیں اور سے اٹھتے لب، ظاہر میں صرف اور صرف کمینگی۔ مومن تہا ابرار کا سیاہ رخ۔ عدنان بس ایک لمحے کو خوف زدہ ہوا تھا، لیکن ایسے فالتو جذبات کے لیے چونکہ اس کے پاس وقت نہیں تھا اور وہ ایک مصروف آدمی تھا، اس لیے فوراً بات بدلی۔ میری معلومات پر اپنی رائے دو، تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں میں سے کون سی لڑکی تمہارے پاس ہے؟ تم پیچھے نہیں ہٹو گے نا؟ مومن نے لب سکیڑے، آنکھوں میں پرسوز سایہ ابھرا، لبوں سے 2 انگلیاں جوڑ دیں۔ دفع ہو۔ پتوں پر جاگرز کی کرنچ کے ساتھ وہ مڑ گیا تھا۔ عدنان نے اپنی 30 سالہ زندگی کے ہر مشکل مرحلے کو یاد کرتے اس والی کے لیے ہمت مجتمع کی، مگر مومن ابرار ہر ایک کے صبر کا امتحان لیتا تھا۔ رک جا! 3-4 ایسے الفاظ کہہ کے مومن 2 قدم لیتا واپس گھوم گیا۔ بدتمیز آدمی، گالیاں دیتا تھا۔ تمیز سے بات کرو، ایسی زبان تو میں بھی استعمال نہیں کرتا اور میں ایک بڑا واہیات انسان ہوں۔ مومن سے تلخی چھپائے نہیں چپی۔ جاننا ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ تو جانو۔ پہلے ایک پرانے بنگلے میں خود بخود آگ لگ گئی، ایسا بنگلہ جہاں 10 سال پہلے بھی ایک آگ لگی تھی، تب ایمان کی ماں کی موت ہوئی تھی۔ وجہ؟ خودکشی۔ اس بار میں سوچوں مجھے کیا لگتا ہے، کیا ہوا ہوگا؟ عدنان کو سمجھنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، وہ صرف چہرے سے بیوقوف تھا۔ تمہاری ایمان خودکشی کرنے نہیں نکلی تھی، اس نے دانت کچکچائے۔ وہاں 2 لڑکیاں تھیں، ایک مہنگے کپڑوں والی، ایک جنگلی ماردھاڑ کرنے والی، اور اپنی شکل گم کرو، شاباش۔ مومن نے دھیمی گرراہٹ میں اس کی بات کاٹ دی۔ یہ اب اسے بتائے گا کہ اس کی پاگل منگیتر پاگل ہی نہیں بلکہ 2 ہیں۔ یہاں ہر طرف کیمراز لگے ہیں اور خدا کی قسم میں تمہارا قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سچ بول رہا ہوں، عدنان نے کہنا چاہا لیکن مومن نے انہیلر نکال کر دکھایا، اس سے سانس کھینچنے کے بجائے عدنان کے منہ پر دے مارا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ حصے مزاح نام کی چیز نہیں؟ عدنان بدک گیا۔ مومن کو فواد کے سامنے دمے کا مریض جیری والا مذاق رتی برابر اچھا نہیں لگا تھا۔ تم یہاں سے دفع ہوتے بنو اگر زندگی کی تھوڑی سی بھی پرواہ ہے۔ مومن نے انہیلر زمین پر جھک کر اٹھایا جو ایک پیس میں تھا، نہ کہ 3 4 5۔ تم غلط لڑکی کے ساتھ پھنسے ہو۔ عدنان بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ مومن جسے کئی دن بعد غصہ اتارنے کے لیے ایک زندہ پنچنگ بیگ ملا تھا، اس کے ہاتھ زیادہ ہی مچلنے لگ گئے۔ مت مارنا، خود کو روکے رکھو، یہ مر جائے گا ورنہ پھر جیل ہو جائے گی، خود کو سمجھایا۔ اسے کیا معلوم جیل ہر صورت ہونی تھی، مار ہی لیتا۔ اس لیے کہتے ہیں موقع ہاتھ آئے تو جانے نہ دو۔ مجھے معلوم ہے میری ایمان کون سی ہے، مومن نے گہرے سناٹے کے بعد کہا۔ عدنان نے پلکیں جھپکائیں۔ تمہیں آنکھوں سے ڈی این اے ٹیسٹ کرنا آتا ہے؟ میں اسرائیلی سائنسدانوں کو فون کرتا ہوں، تمہارے جیسا ٹیسٹ سبجیکٹ نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے والوں کے لیے متاثر کن ہوگا۔ مومن نے اس کے منہ پر ایک اور گھونسا مارنا چاہا، اس بار زیادہ زور کا، لیکن عدنان نے غلطی دوبارہ نہیں کرتا تھا اور وہ جیسا بھی دکھتا ہو شکاری کے چنگل سے نکلنے کا ماہر تھا، سو مٹھی کے خود سے جڑنے سے پہلے ہی قابو سے باہر تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ ایمان جاوید ہی ہے، مومن نے غیر فطری لیکن اپنی فطرت کے مطابق ٹھنڈک سے کہا۔ کیوں، کیسے، کیا ثبوت ہے؟ یہ میں تمہیں تو ہرگز نہیں بتا رہا۔ یہ کورٹ نہیں جہاں مجھے خود کو ثابت کرنا پڑے۔ اب آرام سے دفع ہو جاؤ۔ عدنان نے ناک کے نیچے انگلی پھیری، سڑک پر کھڑے زمین پر بوٹ مسلا۔ ہم دوست ہو سکتے تھے مومن۔ مومن نے اسے بھائی آرام نال والی نظروں سے دیکھتے اس کی جانب پشت کی اور دوبارہ جاگنگ کرنے گھوم گیا۔ اس کی سفید پسینے سے بھیگتی شرٹ اور سیاہ جینس والی ٹانگیں موڑ پر سرخ دیوار کے ساتھ غائب ہو گئیں تو عدنان سیٹی بجاتے دوسری اور پھر گیا۔ ایک دم الرٹ ہوتے ہوئے سڑک کی دوسری سمت پتلیاں سکیڑ کر دیکھا۔ اسے کونے میں کچھ تحریر ہوتے دکھائی دیا تھا، کوئی رنگ پورا سنہری، کسی کے بالوں جیسا، لیکن پھر یہ سوچتے کہ اگر کسی نے کچھ سنا بھی تھا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑنا تھا۔ وہ خود دھن میں ہمیشہ کی طرح ایک ڈریکولا جیسا منظر سے غائب ہو گیا۔ اس سب سے کہیں آگے ابرار منزل کی جانب سرحد سے قدم اٹھاتے بھوری سنہری بالوں والی لڑکی نے اپنا فون بیگ اپنی کمر کے ساتھ اور زور سے بھینچ لیا تھا۔ چہرے کے غیر فطری خالی اور سنجیدہ تاثرات جگہ پر
شہد آنکھوں میں ابھرتا سایہ اور کھڑے ہوئے کان۔ ملائکہ جاوید کے خدشات حقیقت پر مبنی تھے۔ اسے اب معلوم ہوا تھا اور جو اس نے سنا تھا وہ سب بدل سکتا تھا۔ 12 جنوری 2:37 PM۔ حمزہ اور مومن کا اپارٹمنٹ۔ جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے۔ حمزہ مزے سے گنگناتے ہوئے بیرونی دروازہ لاک کر رہا تھا۔ گہرا سبز پلیٹ سویٹر، گریبان سے نکلتا سفید کالر، اس نے جینز کے ساتھ لمبے بھورے بوٹس پہن رکھے تھے جنہیں وہ اتار کر دیوار کے ساتھ لگے ریک میں رکھتا تقریباً اچھلتا ہوا اندر آیا تھا۔ جانتے ہو کس کی کزن اس سے ملنے آئی ہے؟ وہ مومن کو آواز دے رہا تھا جسے یہیں پر ہونا چاہیے تھا۔ کل سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ مومن انسپکٹر مرزا سے ملنے اور یقیناً اس کی ناک توڑنے گیا تھا۔ اسے اپنے دوست پر حد سے زیادہ اعتبار تھا۔ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری مس تاش لاہور آئی ہیں اینڈ یو نو، وہ کہہ رہا تھا جب کاؤچ پر پھیلے ارتزا کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل آئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندر کس نے گھسنے دیا؟ مومن ڈیئر، حمزہ نے کسی انگریز بیوی کی طرح محبت سے چور لیکن اس میں ملی جلی برہمی لیے لہجے میں آواز دی۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ ارتزا فون ایک ہاتھ میں تھامے کام سے کام رکھتے انداز میں گھٹنوں پہ کوہنیاں جما کر آگے ہو بیٹا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے سامنے پڑے رکلائس کی سمت اشارہ کیا۔ حمزہ اپنے ہی گھر میں ایک اور شخص کے میزبانوں والے آداب پر تپتے ہوئے بیٹھ گیا، گھٹنے پر ایڑی جمائے، کمر پیچھے لگا کر ایک دم سنجیدہ۔ اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دوست کی طرح ملنے کے بجائے دشمن کی طرح ملاحظہ شروع کیا۔ ارتزا کوئی کتاب پڑھنے کے بجائے اپنے فون کو کافی دیر سے گھور رہا تھا۔ فلینل کے لیپلز بار بار پکڑ کر درست کرتے رہنے سے شکن زدہ ہو گئے تھے، بال پونی میں سے نکلتے پیشانی پر گرتے ہوئے تھے، تاثرات معمول جیسے خالی نہیں بلکہ کسی حد تک الجھے ہوئے لگتے تھے۔ ملائکہ نے معاف نہیں کیا۔ حمزہ خوشگوار انات کے ساتھ مسکرایا۔ میری بیوی کے ساتھ تمہارا افیئر کب سے چل رہا ہے؟ اس نے گمبھیر لہجے میں تفتیش شروع کی۔ ارتزا آنکھوں پر ہاتھ مل کر رہ گیا، نظر فون پر دکھتے وقت پر گئی۔ ناموصول ہوتے میسیجز کی وجہ پر اٹکا ذہن، جبڑے بھنج گئے۔ مومن جیل میں ہے، اس کے روبوٹ انداز میں کہنے کی دیر تھی۔ حمزہ میٹرس کی سپرنگ کی طرح کودا۔ کیوں؟ کب سے؟ کیسے؟ اس نے فرور پوچھا۔ ارتزا نے فون اسکرین دیکھتے ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ ملا۔ قتل کے جرم میں، کل دوپہر سے۔ اس کے گھر والوں کو مطلع نہیں کیا گیا۔ انسپکٹر مرزا پتہ نہیں کون سا کھیل کھیل رہا ہے لیکن تاہا ابرار کے قاتلانہ رجحانات بھول چکا ہے۔ مومن کو تھانے میں رکھ کر مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا جبکہ حمزہ گیلری میں کھڑا ریک سے اپنا کامبیٹ بوٹس نکال رہا تھا۔ ڈیفنس پولیس اسٹیشن کے افسران اور سپاہیوں سب کی کھال اتارنے کے لیے تیار۔ اس نے ایک اوپری کیبنٹ سے اپنے دستانے نکالے، پرعزم اور دوست کے معاملے میں بالکل بے وقوف۔ ارتزا محض زیر لب بولا، کوئی فائدہ نہیں، زیادہ سے زیادہ تم دونوں ایک ہی کوٹری میں بیٹھ کر بیلٹوں سے مار کھاؤ گے، ویسے سدھر جاؤ گے، اس لیے میں اس سب کے خلاف نہیں۔ حمزہ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ وہ پہلی بار اس چشمش کو اپنی موجودگی میں اتنا بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ ملائکہ اس روبوٹ کے لیے بجلی جیسی تھی، وہ نہیں تو اس کی فنکشن بھی برباد۔ رک جاؤ، آرام سے بیٹھو، ارتزا نے اپنی جگہ سے ہلے بنا پکارا۔ میرا بھائی جیل میں ہے اور تم کہتے ہو میں آرام سے بیٹھوں؟ حمزہ نے غصے کی نئی لہر محسوس کرتے تسمے باندھے۔ سلو ڈاؤن ود دا تھیٹرکس، ارتزا نے ناگواری سے کہا۔ وہ اٹھا، میز پر پڑے حمزہ کے رجسٹر، نوٹس اور کتابیں اٹھائیں۔ حیران کن طور پر ان میں سب سے صاف نوٹس حمزہ کے ہوتے تھے۔ پھر اس نے شانہ ٹکراتے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ ہم لائبریری جا رہے ہیں، ارتزا نے مطلع کرتے کتابیں حمزہ کے ہاتھوں میں تھمائیں۔ میرا واحد دوست جیل میں ہے اور تم کہہ رہے ہم لائبریری پڑھنے جا رہے ہیں؟ حمزہ نے اسے افسوس سے دیکھا۔ لیپ ٹاپ لانا ہے تو پکڑو، ہم اس گدھے کی طرح اپنا وقت نہیں ضائع کر رہے۔ امتحانات سر پہ ہیں اور تم میں سے کسی کے ذاتی ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ارتزا نے بیزاری سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں اتنی پریشانی میں پڑ سکتا ہوں؟ حمزہ گررایا۔ ارتزا نے محض ترش بھوری آنکھوں کا رخ اس پر کیا۔ اس کے اندر کا بے حس روبوٹ بیٹھے بٹھائے چارج ہو چکا تھا۔ حمزہ اس کے آگے ڈھٹائی سے کھڑے رہنے کی نیت سے آنکھوں میں دیکھتا رہا لیکن وہ بے شرم ہلا نہیں تو وہ سٹپٹا کر کتابوں کا انبار لیے خود ہی باہر نکل گیا۔ ارتزا نے گہرا سانس بھرا، دروازہ اپنے پیچھے مقفل کیا اور اینک درمیانی انگلی سے ناک پر درست کرتے بالوں میں ہاتھ پھیر کر باہر کی روشنی میں نکل آیا۔ ستم ہے خدایا۔ 12 جنوری 6:07 کے ڈی کارپوریٹ سیکٹر، سرمئی سیاہ آسمان اور اس کے نیچے چلتی پینڈورا۔ ایمان سر جھکائے فون پر نگاہ رکھے سائیڈ واک پر چل رہی تھی، باہر جانب سڑک اور ٹریفک تھی۔
دائیں جانب اونچی عمارت اور ان کے بیچ کھڑا ایک خالی پلازا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی بیسمنٹ کی دکانوں کی جانب بڑھی۔ اون لیکن میم سیریسلی، مس بشر اپنا ڈیٹا صحیح سے پریزنٹ کر رہی ہیں۔ کام کے وقت اپنی پرفیکشنسٹ رجحانات کا گلا گھونٹ دیا کریں۔ آپ کے لیے بہتر ہے اور ہم مظلوم ورکرز کے لیے بھی۔ ایڈوانس میں شکریہ۔ ایمان نے نپے ہوئے انداز میں اپنے سیکرٹری کو جواب ٹائپ کیا۔ اس کا سب سے وفادار، سب سے بولنے والا امپلائی، تو وہ ایک پرفیکشنسٹ تھی۔ اس چھٹکو کی یہ ہمت! ایمان: اون شمشیر، مجھے اپنے میان سے اصلی شمشیر برآمد کرنے پر مجبور نہ کرو۔ یہ پریزنٹیشن بکواس تھی ہے اور میری رائے بدلے گی نہیں۔ مجھے نیا کام، نئے آئیڈیاز چاہیے۔ ایمان جاوید ایک ماہ کی چھٹی کے بعد ایک نیا پروڈکٹ اور بہترین اسٹائل کے ساتھ لوٹے گی۔ اون: آپ کے پاس 74 افراد صرف آئیڈیاز فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سوری ناٹ سوری، لیکن میم آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ ایمان کے سر میں آگ لگی، تلووں میں بجھی۔ ایمان: تم کام سے نکالے جا چکے ہو، خدا حافظ۔ اون: جب آپ کی بہادری لوٹ آئے اور آپ اپنی کرسی سنبھالنے واپس آ جائیں تو میں چائے میں زہر ملا کر خود آپ کی میز پر رکھوں گا، نیرہ کی طرف سے ڈھیر و محبت کے ساتھ۔ ایمان اس کی جرت پر پھولتے گالوں کے ساتھ چلتی گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ جب اس نے اس کیڈی میں چھپ کر گھسنے اور اون کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی تدبیر کی صحیح کی تھی، یہ لڑکا تو فارغ اور فری دونوں ہو گیا تھا۔ پوچھ لے گی وہ اس کو، اور باقی سب کو بھی جو اس کی یادداشت جانے کو ایک نعمت سمجھ رہے تھے۔ ایمان جاوید سے کچھ بھی چھن جائے وہ ایک آفت کا باعث ہو سکتا ہے، نعمت کا نہیں۔ اس کی یادداشت کا بھی عجیب ماجرا تھا۔ اسے جگہیں یاد نہیں تھیں، ان سے جڑا کوئی واقعہ، وہاں بیتا کوئی پل اسے یاد نہیں تھا، لیکن جب وہ کسی جگہ جاتی تو اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اندر سے کیسی دکھتی ہے، انٹیریئر، آرکیٹیکچر، اشیاء کے درست جگہ۔ اسی طرح جب اس نے پرانی ایمان کے تصور کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ یا مجبور کیا تھا، تب وہ دروازوں میں پڑے موبائل فونز، دیواروں پر لگے بورڈز، ان سب کو جانتی تھی۔ ابرار منزل کے راستے شاید اسے کبھی یاد نہیں رہے تھے، جگہ سے مانوسیت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جگہ کیسی تھی اور کہاں کیا تھا اسے معلوم تھا۔ عجیب احساس تھا یہ۔ یادیں نہیں تھی لیکن معلومات زندہ تھی۔ سیاق و سباق نہیں تھا لیکن جذبات زندہ تھے۔ ملائکہ کو دیکھ کر انسیت، مومن کو دیکھ کر نفرت، اور کچھ عجیب تہا پر شک، زیب کے ساتھ غیر آرامدہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر گلٹ، خود سے نفرت، ڈھیروں رنج و ملال۔ لیکن کس چیز کا؟ سیاق و سباق مٹ چکا تھا۔ اس سے سر تف میں ہلاتے ایک گلاس ڈور کھول کر میڈیکل اسٹور میں قدم رکھا۔ وہ ایک گلیارے میں چلتی، شیلفز میں چیزیں ٹٹولتے لائٹر کا آئل ڈھونڈ رہی تھی۔ جس لائٹر کو دبانے کی عادت تھی اس کا تیل ختم ہو چکا تھا اور وہ اتنے خوبصورت شعلے بار بار دبا کر نظروں کے سامنے لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ تھا بھی تو ایسا، سرمئی چھوٹے گلاب کے ساتھ دبانے کا بٹن تھا اور لائٹر خود طلائی دار چمکتا ہوا تھا، یقیناً شوق سے بنوایا گیا تھا۔ ڈیڈ کہتے تھے کہ ذہن میں سکون سے سوچنے کی لگن چاہیے، تو کوئی ایسا کام کرو جسے بار بار سوچے بغیر دہرایا جا سکے، کسی ورزش کی طرح۔ گیند دیوار پر مارتے ہوئے ذہن کلیئر کرنا یا لائٹر بار بار دبا کر شعلے میں دیکھتے اگلا لاہ عمل تیار کرنا کام تھا۔ وہ ٹیوب ڈھونڈتے ہوئے سر تک ہاتھ لے گئی۔ اسے دوبارہ جاوید کی ایک نصیحت یاد آئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ڈیڈ اصل میں کیسے تھے۔ اس نے کسی عادت کے تحت سیاہ لانگ کوٹ کی جیب سے سرخ پین نکالا۔ آج سفید بلاؤز اور سیاہ سلیکس پہن رکھے تھے جو پین نکالتے ہلکے سے جھلکے تھے۔ پین سے لائٹر کے نچلے حصے میں ایک سوراخ کیا اور بیوٹین ٹیوب اس کے ساتھ جوڑ دی۔ تب ہوا کے لائٹر میں بھرنے کی پتلی چپتی آواز کے ساتھ ایمان کی گردن میں بھی کچھ کھدا تھا، کچھ لوہے کا، کچھ پستول کی نال جیسا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ چپ چاپ چلنے کے لیے تیار ہو جا۔ کھردرا لہجہ، دبی دبی مردانہ آواز۔ ایمان کے لب بھنج گئے۔ نظر کے کونے میں وہ سیاہ آستین دیکھ سکتی تھی۔ جس آدمی کو قید کر رکھا تھا اس کا کوئی ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ اب آیانے کی دوست ایمان جاوید اتنی آسانی سے پکڑی جائے، لطیفہ لگے گا نا؟ اس نے لائٹر میں ہوا بھرنے کے بیچ ہی اسے دبا دیا۔ نتیجہ فوری تھا۔ آگ پھٹنے کے سے انداز میں اٹھی تھی، کسی چھوٹے بم دھماکہ جیسا شور، اور سرخ نارنجی شعلے ایک آگ کے گولے کی طرح ہوا میں جل اٹھے۔ شعلہ جوالا۔ یہ ایک رسک تھا۔ وہ آدمی ڈر کر ٹریگر بھی دبا سکتا تھا اور ایمان کا کام تمام، لیکن رسک لیے بنا وہ ایک انٹرپرینیور نہیں بنی تھی۔ رسک لیے بنا اس نے خود سے بڑے محاذ پر جنگ شروع نہیں کی تھی۔ رسک لیے بنا وہ ایمان جاوید کرمانی نہیں بنی تھی۔ اس آدمی کی پستول پر گرفت شوق سے ڈھیلی پڑی تو ایمان نے سر پیچھے کی اور اس کی ناک سے ٹکراتے کسر پوری کر دی۔
وہ پیچھے کو پھسلا تو ایمان نے چیل سے ادویات اور ڈبے اٹھا کر تیز تیز اس کے منہ پر مارے، جس کی وجہ سے وہ نیچے جا گرا۔ کیونکہ وہ صرف رسک نہیں لیتی تھی بلکہ ہر حد پار کرتی تھی، اس لیے اس نے سفید ہیل اس شخص کے سینے کے بیچوں بیچ دے ماری۔ گہرا زخم، بہتا خون، لیکن اس شخص نے ایمان کی ایڑی پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور اپنے ساتھ زمین پر لے آیا۔ وہ ایک دبی ہوئی چیخ کے ساتھ فرش پر کمر کے بل گر گئی اور وہ شخص اس کے اوپر چڑھ گیا۔ تو اب ہم ایسے کھیلیں گے؟ ایمان نے اسی انداز میں سوچا اور بنا دیر کیے اس شخص کی ٹانگوں کے بیچ اتنا زور سے گھٹنا مارا کہ وہ آئندہ زندگی صرف باتھ روم کا سوچ کر ایمان جاوید کی قہر سے ڈرا کرے گا۔ اس نے سرعت سے اس کی پیشانی سے اپنا سر ٹکراتے ٹانگوں کے بیچ دوبارہ گھٹنا مارا۔ اس شخص کی چیخوں اور آہوں اور ہاتھوں کے واروں کے بیچ اپنی کوہنی، ناخن اور دانت استعمال کرتے۔ چند منٹ بعد اس آدمی کا کان ایک پھولتے سانس والی ایمان جاوید کے منہ میں تھا اور وہ خود خون بہاتا دور گرا ہوا تھا۔ ایمان تھوڑی سے خون صاف کرتی، کوہنیاں فرش پر رکھے، جلا ہوا پٹی میں بندھا ہاتھ سے ہلاتے، گری ہوئی ڈبیوں، شیشوں اور خود اپنے لائٹر کے پاس گری پڑی ارد گرد کو دیکھنے لگی۔ دو ویڈیو بناتے لوگ، منہ کھولے کیشیئر، ایک روتا ہوا بچہ، ایک بے ہوش خریدار اور ایک ہمدرد جس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا اور کھڑے ہونے میں مدد کی۔ تھینکس۔ ایمان نے منہ سے خونی کان کو فرش پر تھوکا، گرے ہوئے آدمی کی پستول اپنے ہاتھوں میں لے لی، حیران پریشان عوام کو گھورا۔ پولیس بلوانی بھی ہے یا اسنیک ویڈیوز اور ٹک ٹاکس میں ہی مگن رہنا ہے؟ اس کا دنیا کے انسانوں پر سے اعتبار اڑ گیا تھا۔ ایک شخص اسے قتل کر سکتا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کر سکتا تھا، اس کا اتنا کچھ بگاڑ سکتا تھا، اور لوگ کھڑے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک جانی پہچانی سبز آنکھوں والی لڑکی نے کہا، جس نے ہمدردی سے ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا تھا۔ ایمان اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کون ہے۔ میری شکل دیکھ کر لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، اس نے سر درستی سے کہا۔ وہ لڑکی ہنس دی، ایک کھنکتی آواز، سیاہ گھنگریالے بال پیچھے گرائے، اپنے جزدان یعنی کہ لمبے اسٹریپ والا بستہ سے رومال نکالا اور ایمان کو تھمایا۔ ایمان نے اسے ہاتھ میں لیتے غور سے دیکھا۔ پیچ رنگ رومال جس پر گہرے نیلے ستارے، ٹہنیاں اور پھول تھے۔ وہ ناک سکیڑ کر چہرہ صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر تک پولیس سائرن بجنے لگا۔ رومال دینے والی لڑکی جلدی میں اسٹور سے باہر نکل گئی بنا کچھ کہے، اور ایمان وہاں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ پھر 2-3 قدم لیتے اسے گرے ہوئے اپنے ارد گرد سے غافل کراتے ہوئے شخص کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پولیس کے اندر آنے سے پہلے اس نے اس کے سینے پر ایک بار پھر ہیل ماری تھی، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا لائٹر دکھایا۔ اب اس کا پیسہ تمہارا باپ ادا کرے گا؟ 12 جنوری، شام کے 8:09۔ ایمان کی مرسیڈیز۔ تہا نے ریڈیو ٹیوننگ سے سیٹ کرتے چینل بدلا۔ جیسے ہی آواز آئی وہ اپنی نشست پر اوپر کو اچھلے تھے اور ان کا سر گاڑی کی چھت سے ٹکرایا تھا۔ ایمان نے ہاتھ آگے بڑھا کر بدمست تاثرات کے ساتھ آواز کم کی۔ بحری عیان ریڈیو کی آواز پوری کھول کر انگریزی چینلز کی نشریات سنا کرتی تھی، جبکہ ایمان زیب کی طرح خاموشی میں ڈرائیو کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ سڑک ہر کسی کے دوست نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت، تہا نے زیر لب کہا۔ عام بٹن اب ان کے لغت میں عام کا مطلب ڈیزائنز ویئر تھا، اور پینٹ سے ملبوس کلائی میں اپنے خاندان کی سب سے قیمتی گھڑی پہنے وہ اپنے سر کو ہاتھ سے سہلا رہے تھے۔ میں پھر سے جان سکتی ہوں آپ کو آپ کے ڈاکٹر اپائنٹمنٹ پر مومن یا کسی ڈرائیور کی جگہ میں کیوں لے جا رہی ہوں؟ اس نے سیدھے کمرے میں موجود ہاتھی کی جانب اشارہ کیا۔ کیونکہ آپ کی کار پورچ میں باقی سب کا اندر باہر جانا روکے ہوئے تھی، تہا نے تحمل سے کہا۔ آپ بس مجھ پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، ایسی ہی بات ہے تو پوچھ لیں میں سارا دن کیا کرتی رہتی ہوں، جواب مل جائے گا۔ ایمان نے اپنی آفر کار کے نرم گرم سکوت میں پیش کر دی، خود سڑک پر نظر رکھے فون پر دکھائی دیتی گوگل میپس کی لوکیشن پر چلتی گئی۔ بندے کی یادداشت چلی جائے، گوگل جیسی نعمت نہ جائے۔ تہا کئی منٹ چپ رہے جیسے فرق نہ پڑتا ہو، پھر ایک دم گلا کھنکارا۔ آپ رات کو منزل کے مغربی حصے میں ہوتی ہیں، وہاں آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بخوبی واقف ہوں، یہ میرا گھر ہے، تہا نے شروعات کی۔ مگر ایمان نے ایک آئی برو اٹھایا۔ مگر آپ باقی دن کہاں غائب رہتی ہیں؟ میرا نہیں تو میرے سیکیورٹی اسٹاف کا جاننے کا حق ہے، تہا نے بات ختم کی۔ ایسا سیکیورٹی اسٹاف جسے میں نے خود نہیں چنا، ایمان نے موسیقیت سے کہا۔ آپ کی یادداشت کھو گئی ہے، عقل و فہم نہیں، جنہیں نہیں جانتی ان سے بات کر کے انہیں جان لیں، تہا نے ناگواری سے آسان حل پیش کیا، کسی قدر بے حسی سے۔ سالوں پرانے رشتے چند باتوں سے دوبارہ قائم ہو جاتے ہیں؟ ایمان کا سوال جتنا ذو معنیت لیے ہوئے تھا، اس چلتی کار کے دونوں افراد جانتے تھے۔ تہا نے سیٹ کی بیک کے ساتھ سر رکھ دیا، آنکھیں موند کر کھولیں۔
ایمان بیٹا، ہر کوئی آپ کا ہر مسئلہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھنے کا پابند ہے، اسے دنیا کہتے ہیں۔ ناراضی بے شک حق بجانب ہو، ہر کسی کے لیے مطلب نہیں رکھتی۔ ان کی سنہری آنکھیں بھوری لگتی تھیں اور وہ خود باوقار۔ کیا عمر ہر کسی کے بہانوں کو رو بتا کر دیتی ہے؟ ایمان نے نرمی سے دریافت کیا۔ معاف کریں انکل، مگر مجھے بھروسہ کرنے اور بھروسے کے قابل سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ معاف کیا، تہا مسکرائے۔ وقت اور نقطہ نظر دنیا بدل دیتا ہے۔ آپ تو پھر ایک انسان ہیں۔ ایمان کے لب کونوں سے تنزیہ اٹھے، اس نے کہا کچھ نہیں۔ تہا نے ریڈیو بدلتے ایک انگریز چینل لگایا، اس پر ایک گیت بیچ میں سے جاری تھا۔ فرام دس مومنٹ آن، تہا کے لبوں سے ایک آہ نکلی اور جیسے وہ تمانیہ سے اس گانے کو سننے لگا۔ ایمان لب واقعی 2-3 بار انہیں دیکھ کر رہ گئی، تو وہ دل سے ایک رومانٹک تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک عدد بیٹا نامعلوم ہے، اس نے گانے کے ختم ہونے پر آنے والے کمرشل کے دوران کہا۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایک عدد سیکیورٹی چیف آپ کے 4 دن پہلے کے کارنامے پر میرا سر کتنی بار کھا چکا ہے؟ تہا نے اس کے گارڈز کے ایپ میں گھسنے والی حرکت کی مثال دی۔ اچھا، سچ میں؟ ایمان نے پلکیں جھپکائیں، الجھن کی مکمل تصویر۔ پھر ایک دم سلگتے لہجے میں کہا، تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ تہا بے بسی سے ہنس دیے۔ وہ برہم تھے، لیکن جانے کیوں یہ بچی ہمیشہ انہیں غلط موقع پر غلط بات پر ہنسا دیا کرتی تھی۔ جاوید ٹھیک کہتا تھا، وہ ایک بیکار باپ تھے۔ اور آج پولیس والا واقعہ الگ سے، سوشل میڈیا پر لوگ باتیں کرتے ہیں، مان لیا، لیکن انہیں موقع کون دے رہا ہے؟ تہا نے ایمان کو پھنسا لیا تھا اور وہ دونوں یہ بات جانتے تھے۔ میں نے اپنی حفاظت کی تھی، اس نے بھنچے ہونٹوں کے بیچ سے کہا۔ ضرورت کیوں پڑی؟ ایک مفت سیکیورٹی سٹاف ملا ہے آپ کو، اس پر ایسے نازک خیالات؟ تہا نے لفظ نخرے نہیں کہا، لہجہ ایسا مدبرانہ اور دوستانہ تھا۔ ایمان کو دل میں خوف محسوس ہوا۔ وہ نام کے وکیل نہیں تھے، کام کے تھے۔ میں آئندہ شکایت نہیں کروں گی، صرف اس بارے میں۔ اس نے فوراً اضافہ کیا، میری چند شرائط بھی ہیں۔ کہیے، تہا نے طمانینت سے کہا۔ کاش پہلے بات کر لیتے، انہیں بھول گیا تھا ہر شک پر ہراساں کر کے بات نہیں منوانی ہوتی۔ تو یہ سچ ہی تھا، بندہ وکیل بن کر شک سے شادی کرتا ہے۔ میرے فون میں کوئی نہ گھسا ہو، میری لوکیشن ٹریس نہ کی جائے، صرف ایک گارڈ میرے ساتھ ہوگا، ہمیشہ، 2-4 لوگ نہیں۔ شور، تہا نے اپنے سب سے ہنرمند اور وفادار گارڈ کا نام یاد کیا۔ میں آپ کے ساتھ، مومن، میرے ساتھ ہمیشہ مومن ہوگا۔ ایمان نے سگنل پر گاڑی روکتے تہا سے نظریں ملائیں۔ میرا بیٹا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تہا ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ آپ پر یقین ہے؟ ایمان نے دونوں آئیبرو اٹھائے اور تہا رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا انداز تھا اس بیوقوف لڑکے کے ساتھ دینے کا؟ آپ کی مرضی، تہا نے بے دلی سے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو مار دیں گے، لیکن اگر ان کی زندگی میں آخرکار یوں سکون آ جاتا تو وہ منع کیوں کرتے؟ ویسے یاسر صاحب کو میں نے کتنا تنگ کیا ہے؟ ایمان نے ایک خود سے خوش مسکان کے ساتھ کہا۔ اتنا کہ اس نے 10 دنوں میں 8ویں بار استعفیٰ دیا ہے۔ تہا نے بیچارے چیف سیکیورٹی کی شکل یاد کر کے مسکراہٹ دبائی۔ لیکن آپ ظالم باس ہیں، جانے نہیں دیا؟ ایمان نے سر مصنوعی افسوس سے ہلایا۔ کار سبز روشنی میں چلتے ہوئے گزار دی۔ نہیں، میں تو اسے سالوں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن زرینہ کی اس کی بیوی سے بہت بنتی ہے اور وہ دونوں عورتیں بڑی خطرناک ثابت ہوئی ہیں۔ تہا نے خبر دی۔ کیا میں ان سے کم ہوں؟ ایمان نے آئیبرو اٹھایا۔ آپ کی اور زرینہ کی شخصیت میں چند ایک باتیں چھوڑ کر زیادہ فرق نہیں، تہا نے کہا اور تھوڑی کھجائی۔ ان کی بیوی ایک کم گو، معاملہ فہم اور حاکمیت برقرار رکھنے والی عورت تھی۔ ایمان اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح ہر وقت طوطی کی طرح شروع رہتی تھی اور معاملہ فہم تو کہیں سے نہیں تھی، لیکن روب ایک جیسا تھا۔ نہیں، اتنی بھی ایک سی نہیں ہے۔ ایمان اپنی ہی رو میں شروع تھی۔ آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے گارڈز کے ہونے پر منہ نہ بناؤں، جبکہ میرا جدھر بھی آنا جانا ہوتا ہے وہ وہاں بہت ایکسٹرا لگتے ہیں اور لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ حفاظت کا تو نہ ہی کہیے مجھے اس کی۔ تہا نے ایمان کو بیچ جملے کے کاٹ دیا۔ آپ کی فوٹوگرافز والا واقعہ کافی نہیں ہوشیار رہنے کے لیے؟ مجھے اسپتال میں زیادہ آدمی کھڑے کرنے چاہیے تھے، تہا نے کرب اور تکلیف سے کہا۔ ایمان کی اسٹیئرنگ پر جمی انگلیاں جہاں سختی سے سفید پڑنے لگیں، اس کے ناخن بھی اس میں زور سے گھس گئے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے آیانے میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ایمان نے ترش سرمئی نظریں ان کے نحیف و نزار چہرے پر گاڑیں۔ مجھے سب معلوم ہوتا ہے، تہا کا انداز طاقتور تھا۔ تو پھر آپ اپنے بیٹے کے موجودہ حالات بھی معلوم ہوں گے؟ ایمان نے استضافیہ سے کہا۔ جی بالکل، اور یہ بھی کہ آپ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اور تب میں آپ کو بھی 2-3 دن اپنے اعمال کی سزا کاٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ تہا کا لہجہ اٹل تھا۔ ایمان کا دل ایک دم بیٹھا، آنکھوں میں دھوکے کا درد ابھرا۔
پھر خود سے اتنی جاہلانہ توقع پر نفرت۔ آخر وہ کیوں اسے کسی پرانے انتقام میں مدد فراہم کرتے؟ میں مومن کی جیسی بیوقوف نہیں ہوں انکل۔ اس نے بریک دبا کر کلینک کے ساتھ کار روک دی۔ طاہر دروازہ کھول کر نکل گئے، رش اور گاڑیوں سے دور اپنی منزل پہ۔ اور میں آپ دونوں کا باپ ہوں۔ عداوت مبارک ہو۔ 7 جنوری شام 5 بجے۔ مقام تھا ایان بوتیک۔ کردار تھے 3 اہم: ایمان اور ایان۔ سیاہ تاریک گلی، ہلکی بوندا باندی، ٹھنڈ اور تیز ہوا۔ سیاہ یونیفارم والا مرد اس گلی میں آ کر کاٹ کباڑ کے ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ گہرے سانس لیتے، جیب سے پستول نکال کر خود کو تیار رکھے۔ پانی میں بھاگتے قدموں کی خلل زدہ آواز، ایک جسمانی کھینچتا ہوا سانس اور پس منظر کی روشنی کے بیچوں بیچ کھڑی اس گلی کے دہانے پر ایمان جاوید۔ وہ آج بے عزت ہوئی تھی۔ پروڈیوسر، جس کی کمپنی کے ڈائریکٹرز اسے اس کے تخت سے گرانا چاہتے تھے، جس کے لیے کام کرنے والے اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا میں خود کے لیے اتنی نفرت کون ہی برداشت کرے؟ ایمان نے خالی گلی کو جانچا۔ یہ فلموں کی طرح بند نہیں تھی۔ دکانوں سے آتی روشنی، کاٹ کباڑ کے کئی ڈبے، بڑے لوہے کے ڈبے، اور کہاں تھا اس کا مارک، اس کا نشانہ؟ اس نے چیل نظریں دوڑاتے ایک اور قدم آگے لیا۔ ایک آواز، پروں کے پھڑپڑانے جیسی، اور ایمان کے لبوں پر ایک سست مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک لڑکھڑاتا مگر توانائی سے بھرا قدم لیا۔ کون ہے بہتر تعاقب کار؟ کلک کی آواز، دھیمی، اس کے کانوں میں بہت تیز۔ کن پٹی سے چپکتے سیاہ بال والی لڑکی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس کے کان کو چپ کر چھوتا فضا میں کچھ اڑا، پھر ایک ڈبے کے ساتھ اس کا ہدف پھسلتا نیچے جا گرا، پیٹ میں جس کے ایک خنجر کھپ چکا تھا۔ سرخ سیال کی ندی میں ایک تعجب خیز صورت۔ ایمان نے زمین پر مضبوط قدم جمائے، اپنے آخری لمحوں میں اسٹائلش ہیلز کو کوستے ہوئے۔ کہیں وہ پسلے اور یہ وقت سچ میں اس کا آخری لمحہ بن جائے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، خاموشی سے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ جس سے اب اس کا واسطہ تھا وہ اس گرے ہوئے آدمی سے زیادہ خطرناک تھا۔ اچھا ہے، اس نے دلچسپی سے خیال کیا، اپنے برابر کی کلہاڑی سے لڑائی۔ انسان اپنے خوف کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی زد میں آ جاتا ہے، تبھی اسے خوف زدہ کہتے ہیں۔ ایمان کے ڈیڈ کا تو کم از کم یہی ماننا تھا۔ اور اس خوف سے بچاؤ، اس کی زد میں آ کر اسے توانائی کھینچ کر لڑنا۔ ایمان کی رگوں میں خون زیادہ تیزی سے دوڑ رہا تھا، ذہن ہر طرح کا لاہے عمل سوچ رہا تھا۔ ایک اچھی لڑائی کا نہیں، ایک اسٹائل میں جانے والی موت کا، اور شاید وہ واقعی سٹیا گئی تھی۔ اور ہوا میں بدلاؤ، بھاری اور تیز، ایک زوردار تھپیڑا۔ بھوری اسکر اس کے سامنے اس کے گھومنے کی رفتار کے ساتھ لہرائی تھی، اور اس کا بازو ہتھوڑوں کی طاقت سے ہوا میں چلتا کسی سے ٹکراتے بچا۔ جگہ خالی تھی۔ ایمان کے آئیبرو بھنج گئے۔ اتنی رفتار عقاب کے علاوہ کس کی ہو سکتی تھی؟ اس کے خیالات سے دور، اس کی نظروں کے حصار سے باہر۔ اس کے پیچھے تم کیا دیکھتے ہو؟ تیز بلیڈ کی بجلی جیسی چمکتی روشنی، سرخ رنگ کا نیا جھٹکا، ہوا سے بھی تیز وار۔ ایمان نے سرحد سے گھومتے اپنے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اس کے دوسرے اور آخری بلیڈ کے گرد اپنا بایاں ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ماس چڑھنے کی دردناک آواز، رستا ہوا کرمزی مایا، اور اس کا مخالف اس کی حرکت پر دنگ تھم گیا۔ تم تیز تھیں، ایمان درد کے بیچ سے مسکرائی، لیکن تمہارا سایہ زیادہ تیز تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی نے ٹھوڑی اٹھا کر روشنی کے زاویے کو جانچا، بدمزہ انداز میں سکڑتی ناک، تاثرات میں واضح حقارت۔ کس عادات کے پیچھے پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتی تھی؟ محافظ؟ طنز میں قاتل کو محافظ کہا۔ جانچتی ہوئی خاموشی، ایک ڈھلکتی گردن، ایمان کے چہرے کے قریب جھکتی متجسس لڑکی۔ تمہاری یادداشت چلی گئی ہے؟ پھر عداوت کا کیسے معلوم؟ نرم فاختہ جیسا لہجہ، مدھم پرسوس آواز۔ ایمان نے خنجر کے گرد موڑی انگلیاں دبائیں جیسے کی بورڈ کے بٹن ہوں۔ ایک اجنبی کو ایک وار میں زمین بوس کر دیا، اور میرے لیے خاص پیٹھ کا نشانہ بنایا۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ تمہیں واقعی کچھ بھی یاد نہیں؟ سرخ اٹھا ہوا آبرو، بالوں کا رنگ نیچرل ہے۔ واہ، کنڈیشنر کون سا استعمال کرتی ہو؟ ایمان نے خوشگوار نظر اپنے لہو لوہان ہاتھ پر ڈالی۔ آج میری زندگی کا سب سے برا دن چل رہا ہے۔ میں اسے ٹی وی پر نشر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اندر جا کر گرل ٹاک کریں؟ یا شاید تم اسے نشر ہوتا دیکھنا چاہتی ہو اس لیے روشنی میں کھڑی ہو۔ تمہیں ظاہری ہمدردی اور ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہمیشہ سے پسند رہی ہے۔ خنجر گھونپنے والی نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھ سے آبسیسڈ ہو یا اسکول سے دوست رہی ہو؟ ایمان نے آئیبرو دلچسپی سے اٹھائے۔ تم بھی یوں ہی اندھیرے میں خنجر لیے نہیں پھرتی، تمہیں بھی کسی سے خطرہ ہے۔ مجھے کسی سے خطرہ نہیں، لیکن تمہیں اس وقت مجھ سے خطرہ ہے۔
उस लड़की ने बेजार अंदाज में खंजर एक जाविये से मोड़ा, ईमान को और तकलीफ पहुंचाई। तब ईमान ने उसकी आंखें गौर से देखी और उसके वजूद को पहली बार परखा। दुबली, सायों में रहने की आदी, सिया में मलबूस और सर के पीछे गिराया हुड वाली, ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस लड़की, सुर्ख बाल और सुर्खी पलकें, आंखें भूरी एकदम, खाली, मुर्दा, मुर्तकस। आंखें देसी थीं, बाकी इम्पोर्टेड लगती थी। मुफ्त तबसरा, ईमान जावेद के संग। मैं यहाँ की आंखों से भी नहीं हूँ, शट अप। तहकीर आमेज लहजा, यू शट अप, ईमान ने वर्गलाने वाली नरमी से कहा। पहली दफ़ा कोई अपने जैसी लड़की मिली थी, सबसे नाराज़। ये बुटीक तुम्हारा है? रेड, मेरी मरी हुई माँ का। हाँ। ईमान की आंखें जोश से फैलती चली गईं। बायां हाथ उठाया। ताली दो, हम दोनों बिन माँ, बेकार औरतें। ताली नहीं आई तो ईमान ने अफसोस से सर और हाथ को गिरा दिया। इसीलिए कहते हैं जवाब सिर्फ हाँ या ना का हो तो हाँ या ना में ही देते हैं। एक ही जुमले में तुमने अपने बारे में कितना कुछ अयां कर दिया, मालूम है तुम्हें? खैर, मौमी इशू करेले जैसे मिजाज और किसी को भी जलन में मुब्तला कर देने वाले बालों वाली लड़की, कब तक ये खंजर मेरे हाथ में घोंपने रखने का इरादा है? शगुफ्तगी से अपनी अर्ज पेश की। जब तक तुम तड़प तड़प के मर नहीं जाती। साफ शफाक अंदाज। हम दोनों जानते हैं ये नामुमकिन ही है, इसलिए बेहतर है पीछे हट जाओ। आपके ईमान के लहजे में काट थी। तुम्हें दर्द नहीं होता? जैसे वो अल्फाज के इंतज़ार में हो। गर्म सियाल उसकी उंगलियों और हथेलियों के बीच ज़्यादा मिकदार में फिसलने लगा। होता है, हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ईमान ने कई दिन बाद किसी से मुकम्मल सच कहा, लेकिन सीने की जलन से ज़्यादा नहीं। आज किसने बेइज्जत किया है? बेफिक्र सर्द सवाल। सब ने। बेफिक्र सर्द जवाब। लड़की की खंजर पर गिरफ्त ढीली पड़ी। कैसा महसूस होता है? औकात याद दिलाए जाना? बोरिंग सवाल। ईमान ने लंबा खींचकर बेजारी से कहा, मैं खून की कमी से मर ही ना जाऊं। उसी खून की बूंदें कतरा कतरा करके नीचे गिरने लगीं। तो मकाफात अमल एक हकीकत है। उस फाख्ता से नरम लहजे में पहली बार एक दिलचस्प मुस्कुराहट शामिल थी। तुम मुझे भी से जहर लग रही हो, हमारी दोस्ती बहुत लंबी जाएगी। ईमान ने उनके खंजर से जुड़े हाथों को सराहा। एक ने वार किया था सो एक ने सहा था, लेकिन सहने वाली की ज़बान खंजर से भी ज़्यादा तेज थी। बिल्कुल, इस्तेहज़िया भरा पूर्ण यकीन अंदाज। तुमने अपना नाम क्या बताया था? ईमान ने पलकें झपकाईं। आयान है। एक और ज़रूरत से ज़्यादा जवाब। ईमान मुस्कुराई। लेकिन मुझे सिर्फ आयान कहना। मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाओ आयान है। ईमान ने खुश दिली से कहा। आयान ने उसी लम्हे ज़ोर से खंजर वापस खींचा। मज़ीद मांस चढ़ने की आवाज़ बारिश और खून की तेज़ धारी कतरों के बीच गूंजती हुई। सिर्फ आयान। जैसा तुम कहो आयान है। ईमान ने अपने ज़ख्मी हाथ पर एक नज़र डालकर उसे गैर अहम जानते कमर पर दूसरा हाथ टिकाया। अब जिस दरवाजे को खोलकर यहाँ ऊपर आई हो, वहीं से नीचे जाते बेसमेंट में हमारे मेहमान को संभाल के रखना। वक्त होने पर मैं उससे मिलने आ जाऊँगी। पुलिस को तुम बुलाओगी नहीं, सो वो मामला तो निमट गया। उसने गली के अगले सिरे पर निगाहें मरकूज़ की। रास्ता खुला था और मैं वहाँ से गायब हो जाती हूँ। आयान गैर मामूली तौर पर मुत्तफ़िक थी। महज इतना कहा, कहाँ जाओगी? कहाँ ना ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। ईमान खून के छींटे गिराते अपने रास्ते पर रवा थी। मैं डिप्रेस्ड हूँ, सड़कों पर मारे मारे फिरने को दिल चाह रहा है। वो कई कदम दूर जाकर वापस मुड़ी। आयान की जगह खाली थी। अब वहाँ सिर्फ ईमान का बह चुका खून था। वो आदमी भी गायब था। ईमान सर दाएं बाएं हिलाते मुस्कुराती आयान की खामोश नज़रें कहीं दूर से खुद पर जमे महसूस करते। मेरी फिक्र मत करना, बाद में मिलेंगे डार्लिंग। 13 जनवरी 7:37 AM। बहरूपी का कैद खाना। वो तीनों इस कमरे के बाहर एक सफ़ेद राहदारी में खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। यह सिर्फ अदनान हया को घूर रहा था, शदीद खफगी से, जबकि वह ज़ेब का इंतज़ार कर रही थी, जिसने पिछले 11 मिनट में तीसरी कॉल उठाई थी। तुम ऐसा करो ना, अपने हिस्से के शेयर्स मुझे बेच दो। 10 सेकंड का वक्फा जिसमें ज़ेब ने फ़ोन अपने कान से दूर किया था। किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। शोर के बंद होते ही उसने नरमी से कहा, ज़ैदी यार, तुम मुल्क से बाहर हो और तुम्हारी बीवी ने मुझे डिनर की ऑफ़र दी है अपने घर पर। ठंडी या हवा, पुरानी वीरान इमारत के बोसीदा दरो दीवार में चलती तेज़ हवा। जहाँ अदनान खुले जबड़ों के साथ उस आदमी को तके जा रहा था। हया ने महज आंखें घुमाई। ज़ेब से कोई बईद नहीं थी। कब इज्जत पर हाथ रखे, कब नोटों की गड्डियों पर। बेहतर ऑप्शन हमेशा नोट होते थे। तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो? ज़ेब खुश दिली से मुस्कुराया। ठीक, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाता। उसे मेरा टेस्ट नहीं मालूम। कभी बाद में तुम दोनों के साथ डिनर करूँगा। श्योर, 10% एक्स्ट्रा क्या, 90% भी मेरे लिए एक्स्ट्रा नहीं होता। शाबाश, मैं देख लेता हूँ। फ़ोन रखते साथ ही ज़ेब के चेहरे पर एक सिया तासुर उभरा।
آنکھوں میں گمبھیر سیاہی، فون پر ٹک ٹک اور یہ لو حیا، تمہاری پیمنٹ بھی ہو گئی، اب اگلے 10 سالوں تک تم دونوں میں سے کوئی مجھ سے پھوٹی کوڑی بھی نہ مانگے، سختی سے اطلاع دی۔ 4 پیس کا کوٹ اتارا، ساتھ کھڑے دیواروں جیسے گارڈز کو فون سمیت تھما دیا۔ بٹن اب کی آستینے کوہنی تک موڑتا وہ اپنی ویسٹ کی جیب سے دستانے نکال کر پہننے لگا۔ چلے؟ شائستگی سے استفسار کیا، جیسے ان دونوں کی مرضی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہو۔ حیا گہرا سانس خارج کرتے مڑی ہی تھی جب عدنان نے دونوں ہاتھ گرا کر انکار کر دیا۔ میں نہیں جا رہا۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹ لیے، چہرے پر ایک تنگ جبری سی مسکراہٹ تھی۔ بم پھٹنے کے لیے تیار۔ اسے حدود رکھنا کہتے ہیں جن کی تم دونوں کے ساتھ رہنے والوں کو اشد ضرورت ہے، یعنی کہ بیچارے غریب عدنان کو۔ پیشانی پر گرتی گھنگریالی لٹ والا زیب اور سفید اونچے بندھے بالوں والی حیا نے رک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عدنان کو جس کے بازو پر ایک لمبا کھردرا زخم تھا، ماضی کا یادگار۔ جیسا تم چاہو۔ زیب پینٹ کی جیب سے چیونگم گم برآمد کرتے دانتوں کے بیچ چبانے لگا۔ حیا کو ایک دی تو اس نے بس سر نفی میں ہلایا۔ ہاں تمہاری مرضی ہے۔ حیا نے ٹی شرٹ والا شانہ اچکا دیا۔ عدنان ان دونوں کی اتنی آسانی سے مان جانے پر تھوڑا حیران، تھوڑا پریشان، پیراشوٹ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اپنے راستے پر روانہ ہو چکا تھا جب زیب نے آواز دی، لیکن اس بارے میں ایک بھی الفاظ باہر نکلا تو میں تمہیں خود ہی قتل کر دوں گی، حیا نے بے نیازی سے کہا۔ عدنان ٹھہر گیا تو یہ تھا اس کی وفاداری کا صلہ۔ وہ کھڑے کانوں اور بھڑکے ہوئے انداز میں ان دونوں کے پاس گیا، دونوں کو ایک ایک کندھے سے پکڑا اور ان دونوں کی آنکھوں میں گھورا۔ میں نے پہلے کبھی تم دونوں کو دھوکہ دیا ہے؟ تیش، ہر لفظ مجسم تیش تھا۔ زیب اور حیا نے ہلکا ہلکا سر نفی میں ہلایا۔ پھر میرے اوپر شک مت کرنا، مجھے شکی لوگوں سے نفرت ہے۔ حیا اور زیب نے دوبارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ شک مت کرنا، عدنان مدھم سا پھنکارا۔ دونوں نے ہولے سے اثر اسبات میں ہلا دیا۔ عدنان کے جاتے ہی حیا اور زیب لوہے کا دروازہ کھولے جانے پر اندر داخل ہوئے۔ کھولنے والے زیب کے ذاتی ملازم تھے، لیکن وہ ان پر نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ حیا بھی کچھ مختلف نہیں تھی، لیکن وجوہات مختلف تھیں۔ اس کمرے میں پہلے قدم پر ہی زیب کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ روشنی بند، کالک چھائی ہوئی اور دور ایک سوراخ سے صبح کی پہلی کرنیں دکھ رہی تھیں۔ تف ہے، حیا برہمی سے بڑبڑائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زیب نے کہا۔ حیا کا غصہ خطرے کی ملامت ہوتا تھا۔ جن چیزوں پر پریشان ہونا چاہیے ان پر وہ پستول نکال لیتی تھی۔ اس نے اپنی میگنم ریوالور نکالتے زیب کو محتاط کر دیا، اور جب احتیاط کرنا ہوتا تھا تب زیب مجاہد مسکراتا تھا۔ روشنی جلا دو اور دروازہ بند کر دو، زیب نے حکم جاری کیا، اور ایک اندیکھا ملازم اسے بجا لایا۔ پہلا منظر، ایک خالی کرسی، 2 پڑی بالٹی، فرش پر گری رسیاں۔ حیا کی برہمی سوا ہوئی اور زیب کی مسکراہٹ گہری۔ روشنی بند، زیب کے کندھوں پر گرتا وزن، ایک انسان۔ حیا نے گولی چلائی اور اندھیرے میں بھی اس کا نشانہ تاک سے لگایا گیا تھا۔ دوسرا منظر، روشنی جل گئی، زیب کے چہرے پر خون تھا اور وہ ایک گھٹنے کے بل بیٹھا ہنس رہا تھا، جبکہ اس پر کودی بھپری ہوئی شیرنی اپنے بازو پیچھے سے زیب کی قید میں ہونے پر زوردار چلا رہی تھی۔ تم ذہین ہو، پیر پروار، میرا پسندیدہ اور آسان ترین لاہے عمل، زیب نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی موڑ کر توڑ دی۔ دوبارہ اپنی رسیوں سے باہر مت نکلنا۔ پہلے اس لڑکی کی ران میں گولی لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، اور اب کلائی ٹوٹنے پر اس نے باقاعدہ وحشیانہ انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس لمحے سوئچ بورڈ کے ساتھ کھڑی حیا ماری اور اس چیختی ہوئی لڑکی کی نگاہیں ملی تھیں۔ حیا کی آنکھوں میں ایک انہونی سختی تھی اور اس لڑکی کی نظروں کا گھائل تاثر انہیں دیکھتے دیکھتے مندمل ہو گیا۔ ایمان جاوید کی ہم شکل یا خود ایمان جاوید نے زیب مجاہد کے چہرے کے ساتھ اپنے سر کی پشت ٹکرا دی۔ زیب کی نگاہ اس لڑکی پر نہیں، حیا پر تھی، جب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ پایا اور جبڑے پر ہاتھ رکھے دائیں طرف کو پھسلا تھا۔ اس لڑکی نے اٹھتے ساتھ ہی لات ماری تھی اور وہ زیب کے کان اور سر سے لگی تھی۔ زیب زمین بوس تھا جب اس لڑکی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے، جو ٹوٹا نہیں تھا، اس کا گریبان پکڑا اور کھڑا کیا۔ زیب اس کی طاقت پر حیران تھا، حیا کی نظروں کا تاثر پر دلچسپ بھی۔ اس نے اس لڑکی کو ٹوٹے ہاتھ سے پکڑ کر دور جا گرایا۔ اس کی کمر اور سر دیوار سے جا لگے، سفید سیمنٹ پر بکھرتا سرخ لہو۔ حیا آگے بڑھتی، لیکن زیب نے 2 جڑی انگلیوں کے اشارے سے روک دیا۔ خود اس لڑکی تک گیا، اس کا ایک بازو پکڑ کر الٹا کرتے کمر سے جا لگایا، تکلیف بڑھانے کے لیے غلط زاویے سے موڑتا ہوا۔ وہ اس دفعہ کرا ہی نہیں، نہ چیخی، چہرے پر تکلیف کا تاثر تک نہیں ابھرا، آنکھوں میں صرف اور صرف خون انتقام چمک رہا تھا۔ ماموں، لڑکی کی سرمئی آنکھوں میں نمی تھی اور سرخی بھی، انس نہیں۔ میری بھانجی جیسا چہرہ، خد و خال قد، یہاں تک ایک ہی شیڈ کی آنکھیں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آواز بھی؟
زیب نے ایک آئیبرو ترچھی کیا۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی لیکن ایمان جیسی تھی۔ اتنے دن مجھے یہاں بند رکھا، ایک اور لڑکی کو میری جگہ بٹھا دیا، ماں نے اسی لیے ہمیں الگ کیا تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے کبھی تم سے الگ نہیں کیا، تم کچھ نہیں جانتی، جان سکتی بھی نہیں ہو، تم میری بھانجی نہیں۔ زیب نے اس کے بال کھینچ کر دیوار سے الگ کیا اور فرش پر پھینک دیا۔ انداز میں حقارت تھی، اس کی پینٹ پر لڑکی کا خون لگ گیا تھا۔ زیب کے لیے پیسے کا ضیاع ہر انسان کی جان پر بھاری تھا۔ وہ لڑکی گرتے ساتھ ہی ہنسی، دیر تک اور زور زور سے۔ اپنے کام کرتے ہاتھ اور بازو کے سہارے سے اٹھی تو حیا ماری نے اس کے گھٹنوں پر لات مارتے اسے زیب کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا دیا، بالوں سے کھینچ کر سیدھا کیا، ہاتھ پیچھے سے باندھ کر اور ٹانگوں پر پیر رکھ کر مکمل طور پر بے حرکت کر دیا۔ چہرہ میرے سامنے کرو۔ زیب نے سیاہ دستانے والے ہاتھوں سے اس کی ٹھوڑی تھام کر زخمی چہرہ جانچا، جبکہ حیا نے لڑکی کے گندے بالوں سے اس کا سر سیدھا کیے رکھا۔ پھٹے ایک ماہ پرانے کپڑے، گندگی، قید، بھوک، پیاس اور تڑپ سے مرتی ہوئی، طنز اور حد تک البتہ زندہ تھی۔ تم سے ماں والی محبت کی بو آتی ہے حیا ماریا، لڑکی مسکرائی، اور آپ سے نفرت کی ماموں، ایسی نفرت جو میرے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ زیب نے اس کی ٹھوڑی میں انگلیاں دھسا دیں، تکلیف دینے سے ہرگز نہ گھبراتا۔ تم میری بھانجی نہیں ہو۔ ایک اعلان۔ کون ہو تم؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم انمول کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ حیا کے لب بے یقینی سے بھیج گئے۔ زیب کو واقعی لگتا تھا اس کی کبھی رہ چکی بیوی اتنی عقل مند تھی کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری کی ہم شکل اور اتنی ہی بدتمیز لڑکی ڈھونڈ کر ان کے پیچھے کسی بھیڑیے کی طرح لگا دے گی۔ ہو بھی سکتا ہے، وہ لڑکی مسکرائی۔ نہیں بھی ہو سکتا، آپ کو سسپینس ہمیشہ سے پسند تھا نا ماموں؟ اس کا ماموں اتنا تمسخرانہ تھا کہ زیب نے گھن سے اس کی ٹھوڑی چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ مجھے بھی، میں نہیں جانتا کیوں۔ تمہیں عیسیٰ کے حادثے کے بارے معلوم ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے خیالوں کی رو میں کہے جا رہا تھا، اس کمرے میں چلتا ہوا روشنی میں سب سے اندھیرا وجود۔ لیکن تم باپ کا ذکر نہیں کر رہی، جانے کیوں؟ بیکار باتوں سے کبھی باز نہیں آتے۔ لڑکی نے تبصرہ کرتے حیا سے چہرہ اٹھا کر نگاہیں ملائیں تو حیا نے اس کے بال اور زور سے کھینچے، اتنے زور سے کھینچے تھے کہ وہ چیخ اٹھی۔ یا آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس نے ناخن حیا کے ہاتھ میں گھسیٹتے اس کے بازو کو زور سے کاٹا۔ حیا نے اس کے دانتوں کی تکلیف پر اس کا گھٹنا مارا، لیکن وہ اور زور سے انہیں اس کی جلد میں گاڑتی آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر زیب نے بیزاری سے پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلا تھا۔ اس نے زیب کے پیٹ میں لات مارنی چاہی لیکن زیب نے اس کی ٹانگ کو بیچ راستے کے پکڑ لیا۔ لڑکی مسکرائی۔ یہ زخمی والی ہے۔ پھر دوسری ٹانگ ہوا میں لاتے اس کی گردن کو ان کی مضبوط گرفت میں پھنسا کر وہ دوبارہ اس کے اوپر تھی۔ میں اب بچوں کو کمر پر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ 30 کے بعد کمر کا درد اور 40 کے بعد جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ زیب نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک ہی باری میں شرمسار کر دینے والی آسانی سے نیچے گرا دیا۔ اوف! لڑکی اپنی پیٹھ پر گرتے چیخی تھی۔ حیا جو اس دوران باہر نکلی تھی رسیاں لے آئی اور اسے فوراً باندھنا شروع کر دیا۔ فکر مت کرو، اچھی کوالٹی کی آہنی زنجیریں ہیں، پچھلے ماہ آرڈر کی تھیں، برآمدات وقت بہت لیتی ہیں۔ حیا نے اسے زمین پر ہی پڑے ہوئے باندھتے آخر میں دانتوں سے ٹیپ کاٹی اور اس کے منہ پر چپکا دی۔ زیب نے تھوڑی سے ہلاتے بھوئیں اچکائیں۔ حیا نے ایک شانہ اٹھا دیا۔ کان درد کر رہے ہیں، تمہیں بھی لگوانی ہے؟